بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الدين خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے، اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھا۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان ابھی جو گفتگو چل رہی ہے وہ آیت کے پہلے ٹکڑے پر ہے، یعنی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا۔ میں ان مومنوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن مومنوں کی نسل سے ہمارے رسول پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کارنامے انجام دیے، کیا خدمتیں تھیں ان کی، اور تاریخ نے کس طریقے سے دھاندلی کر کے ان کو کافر کہا جبکہ وہ مومن تھے اور ملت ابراہیمی کے پیرو تھے، اور خالی مومن ہی نہیں تھے وہ لوگ، بلکہ وہ لوگ اولیاء اللہ میں تھے، اور یہ وہ روحانی لوگ تھے جن کو نبوت اور رسالت تو نہیں ملی تھی، یہ بات صحیح ہے، مگر ان کی روحانیت کی وجہ سے ان سے ادھر کے رابطے تھے اور ادھر کے رشتے ان سے جڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، رسول اللہ کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب کے تعلق سے کہ کس طریقے سے انہوں نے نوجوانی کے زمانے میں تبرکات خانہ کعبہ کی ڈسکوری کی اور چاہے زمزم کو دریافت کیا، اور اس دن سے، جس دن سے انہوں نے دریافت کیا ہے، اس دن سے آج تک، آج کی ڈیٹ تک جب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، وہ کنواں، وہ چشمہ ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا ہے، اور اس سے پانی نکل رہا ہے، اور اس سال بھی جو حاجی آ رہے ہیں وہ زمزم کا پانی لیتے آئے، اور زمزم کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ غیر مسلم ایئر لائنز بھی
ایک کین زمزم کے پانی کا فری میں الاؤ کرتی ہیں، جس کا ویٹ وہ چارج نہیں کرتے. آپ معلوم کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ معاملہ. کہ مسلم ایئر لائنس کی بات تو جاننے دیجئے، جیسے ایئر انڈیا ہے یا دوسری ایئر لائنس ہیں جو برٹش ایئر ویز ہے، یہ ایئر لائنس بھی زمزم کا ایک کین جو ہے یہ فری میں الاؤ کرتے ہیں حاجیوں کے لیے کہ یہ اس کو لے کے جائیں. تو آج تک جو زمزم کا پانی پی رہا ہے، کم از کم اتنا تو احسان مانے عبد المطلب کا کہ ان کے طفیل میں پی رہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی تھی، اور اس وقت جو انہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی تھی وہ آج تک ہے. اور مسلمان اس سال بھی جو حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہو کے آ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ زمزم کا پانی لا رہے ہیں. اور یہ جب لاتے ہیں تو یہ لا کے اپنے گھر میں رکھ نہیں لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں اس کو بھر کے اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں بانٹتے ہیں. اس لیے کہ وہ پانی محترم ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اللہ کے گھر کا پانی ہے، لہذا بطور تبرک تقسیم ہوتا ہے. ہمیں یہی بات بری لگتی ہے کہ جب زمزم کا تبرک بڑھتا ہے تو خوشی خوشی لے لیتے ہیں، جب محرم کا تبرک بڑھتا ہے تو اعتراض. تو چاہے زمزم کی ڈسکوری ہوئی، اور یہ وہی زمزم ہے جو رسول کے جد بزرگوار حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمین پر چشمہ جاری ہوا تھا، اور آج تک اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی اہمیت برقرار ہے. اور ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی مسلمان کو اگر زمزم کا پانی ملتا رہے تو شاید وہ کسی اور پانی سے وضو کرنا پسند نہیں کرے گا. اگر ہمارے پاس 2 برتنوں میں پانی رکھا ہو، ایک میں زمزم کا پانی ہو، ایک میں بمبئی یا لکھنؤ یا کسی بھی شہر کا، دنیا کسی دریا کا، کسی چشمے کا، کسی کا پانی ہو، اور ایک طرف زمزم کا پانی ہو، تو مسلمان پریفر کسے کرے گا؟ صاحب یہ پوچھنے کی بات ہے. ارے اگر زمزم کا پانی اویلیبل ہے تو پریفر تو اسی کو کریں گے، زمزم کا پانی. تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو جب تک زمزم کا پانی ملے گا وہ دوسرے پانی سے وضو نہ کرے گا. بھئی یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے کہ ہمیں جب تک کربلا کی مٹی ملے گی ہم دوسری مٹی میں سجدہ نہ کریں. صلوات بھیجتے ہیں. تو یہ جناب عبد المطلب کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی. اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑا امپارٹنٹ واقعہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے نظر مانی خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کہ اگر اللہ مجھے 12 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں. ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مومن تھے کہ کافر تھے.
نے کہا کہ اگر مجھے اللہ 12 بیٹے عطا کرتا ہے تو پھر میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے بیٹے دینا شروع کیے، یہاں تک کہ بیٹوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی، اور جب بیٹوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی تو اس وعدے کے سچے انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ قربانی نئی قربانی نہیں ہے، ان کے دادا ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، لیکن دمبا آ گیا اور قربانی نہیں ہوئی۔ اسماعیل کی جان بچ گئی، دمبا آ گیا اور وہ قربانی اس وقت ملتوی ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں بھی جو جملہ کہا گیا وہ یہی کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس لیے فدیہ بھیج دیا کہ اب ذبح عظیم ہوگا۔ یعنی جیسے آپ کسی پروگرام کو یہ کہہ کے ملتوی کر دیں کہ ہم نے یہ پروگرام اس لیے ملتوی کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو بڑے پیمانے پر کریں گے، ہم اس کو بڑے پیمانے پر کریں گے۔ اور خدا کی قسم عالم اسلام نے اہل بیت کی دشمنی میں وہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں جب کتابیں پڑھتا ہوں تو بعض وقت تو میرے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں کہ یہ جاہل لوگوں کو، جن کے اندر اتنی سی تمیز بھی نہیں تھی کہ کسی بات کو ڈھنگ سے سوچ سکیں، کہ علماء اسلام کا ٹائٹل کس نے دے دیا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں چھوٹے بچے بھی اگر اس طرح کی بات کریں تو ہم کو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے، کیا جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ حسین کی قربانی کو ذبح عظیم نہ کہنا پڑے، اس لیے علماء اسلام اس کے قائل ہو گئے کہ دمبا جو ہے اس کی قربانی ذبح عظیم ہے۔ اور میں آپ کو سناتا ہوں، سن کے دماغ کے کسی گوشے میں ڈالے رہیے اس بات کو کہ دمبے کی قربانی کو ذبح عظیم لکھنے والے علماء نے کیا لکھا ہے۔ کہنے لگے دمبا اس لیے عظیم کہا گیا کہ وہ جنت کا دمبا تھا اور جنت کی گھاس چرتا تھا خوب، لہذا جنت کی گھاس چر چر کے بہت تگڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ بہت تگڑا تھا اور خوب چربی چڑھی ہوئی تھی اس پر، اس لیے قرآن نے اس کو عظیم کہا ہے۔ میں سمجھوں گا خدا سمجھے ان لوگوں سے کہ جن کی عزت کام و دہن اور شکم سے آگے بڑھی نہ فکر، تو گوشت اور چربی اور کھانے پینے کے چکر میں رہ گئے۔ یہ قرآن ہے جہاں آدمی ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتا۔ دو لفظیں ایک ساتھ رکھنی اتنی سی آیت میں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا فدیہ بھیجا، ادھر ذبح عظیم۔ عظیم و فدیہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ فدیہ ہمیشہ حقیر چیز ہوتی ہے، صدقہ جسے آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ عظیم ہمیشہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ جو فدیہ ہوگا وہ عظیم نہیں ہوگا، جو عظیم ہوگا وہ فدیہ نہیں ہوگا۔ عربی میں جس کو فدیہ کہتے ہیں، ہاں اس کو اپنے اردو میں صدقہ کہتے ہیں۔ کسی آدمی کا لڑکا بیمار ہے، یہ تو بڑی بات، آسان بات ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی لڑکا اچھا نہیں ہو رہا ہے، اس کا بخار اتر نہیں رہا ہے، آپ ایک جانور قربان کر دیجیے، بکرا ذبح کروا دیجیے، غریبوں کو کھلا دیجیے، انشاءاللہ بچے کو شفا ہو جائے گی۔
تو بچے کے شفا ہونے کے لیے بکرا تو ذبح ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بکرا پالے ہوئے ہیں اور بیمار ہو جائے تو یہ کہیے گا کہ لڑکے کو قربان کر دیے بکرا بچ جائے؟ ہمارا کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ اگر فدیہ ہے تو عظیم نہیں ہے، اگر عظیم ہے تو فدیہ نہیں ہے۔ کیسے جاہل ہیں یہ علماء اسلام، جن کو عربی گرامر کی ABCD نہیں معلوم اور دعویٰ ان کو عرب ہونے کا۔ ہم انڈین لوگ سمجھتے ہیں بے عربی میں ایک ایسا پریپوزیشن ہے جو 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے 17 یوز ہیں۔ ایک یوز اس کا یہ بھی ہے کہ ریزننگ دیتا ہے۔ میں آپ کو یہاں عربی گرامر پڑھانے نہیں آیا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف یہ سنا دوں کہ بے ایک ایسا پریپوزیشن ہے عربی زبان میں جس کے 17 استعمال ہیں، اور 17 یوز میں 17 استعمالوں میں ایک استعمال یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کی ریزننگ دینا ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بے کا لفظ استعمال ہو، بے کا حرف استعمال ہوتا ہے وہاں۔ یہاں پر جو بے استعمال ہے وہ فدینا ہو بے ذبح عظیم، یہ بے ریزننگ دے رہا ہے۔ وہ فدینا ہو میں ایک بات پوری کر دی گئی، ہم نے اس کا فدیہ دیا۔ کیا چیز فدیے میں آئی؟ دمبا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسماعیل کا فدیہ کیا ہوا؟ دمبا۔ اسماعیل کا قربان کیا چیز ہوئی؟ دمبا۔ وہ فدینا ہو، ہم نے اس کا فدیہ بھیج دیا۔ وائی؟ کیوں؟ ریزننگ کیا ہے اس کی؟ بے ذبح عظیم، اس لیے فدیہ بھیجا کہ اب اس نسل میں ذبح عظیم ہو، اب اس نسل میں ذبح عظیم ہو۔ اور ذبح عظیم سے مراد واقعہ کربلا ہے، جو اس کو رب عظیم نے عظیم کہا۔ تو عزیزان گرامی، جناب ابو طالب نے، عبد المطلب نے منت مانی کہ میرے لڑکے 12 ہو جائیں گے تو میں ایک لڑکا قربان کروں گا۔ 12 لڑکوں کی تعداد پوری ہوئی۔ عبد المطلب اپنے وعدے کے پکے اور سچے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اب 12 بیٹوں میں کس کو قربان کریں؟ تو لڑکوں کے نام پر قرعہ ڈالا گیا، 12 کے نام پر قرعہ ڈالا گیا کہ 12 میں سے کس کو قربان کریں۔ تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا، رسول اللہ کے والد۔ ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ کو قربان کریں گے۔ عبداللہ کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے بااخلاق اور سب سے زیادہ وجیح نوجوان تھے۔ عبداللہ کے نام نکلنے سے مکے میں صف ماتم بچ گئی، ہر گھر میں تلاطم ہو گیا۔ کیا عبداللہ ذبح ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ ذبح ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ قربان ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ ہم میں نہیں رہیں گے؟ ہر گھر میں صف ماتم بچ گئی یہ سن کے کہ عبداللہ کے نام پر قرآن نکلا۔ عبداللہ کی ننیال والے آئے، کہ عبد المطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی نظر پوری نہ کرو، لیکن ہمارا ایک سجیشن ہے، تم اب دوسرا ایک قرعہ ڈالو عبداللہ اور اونٹوں کے بیچ میں، کہ عبداللہ کے بدلے اونٹ قربان کر دیے جائیں تو بھائی نظر پوری ہو جائے۔ اگر یہ قرعہ نکل آئے تو اونٹ قربان کر دو، عبداللہ بچ جائے، اس لیے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں عبداللہ کی قربانی کو سن کے۔ عبد المطلب نے اس تجویز کو مان لیا، قرعہ ڈالا گیا، عبداللہ کے 10 اونٹ 10 اونٹ قربان کیے جائیں کہ عبداللہ قربان کیے جائیں؟
قرآن نکلا عبداللہ. قبیلے والے آگے بڑھے، قوم والے آگے بڑھے، مکے والے آگے بڑھے. عبد المطلب 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 اونٹ. دوسرا قرآن پڑھا عبداللہ 30، عبداللہ 40، 10 اونٹ بڑھتے گئے، 50، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 90. اور 90 اونٹوں کے اوپر جب قرآن ڈالا گیا کہ 90 اونٹ قربان کیے جائیں کہ عبداللہ قربان کیے جائیں، قرآن نکلا عبداللہ. یہ سمجھیے سانسیں رکی ہوئی تھیں، چہرے اترے ہوئے تھے، دل دھڑک رہے تھے. قبیلے والے آگے آئے، مکے والے آگے آئے، رشتہ دار سب آگے آئے. کہ عبد المطلب بس ایک بار آخری کوشش، اس کے بعد نہیں کہیں گے. ایک دفعہ اور 100 کے اوپر ڈال کے دیکھ لو. اگر اب بھی عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو پھر عبداللہ ہی کو ذبح کر دو، لیکن 100 اونٹوں پر ڈال لو ایک دفعہ قرآن، بس آخری کوشش ہے، اس کے بعد ہم تم سے نہیں کہیں گے. تاریخ بتاتی ہے عبد المطلب نے پھر قرآن ڈالا 100 اونٹ کہ عبداللہ. اب کی قرآن نکلا اونٹ. مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر ایک کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، ہر ایک کے رخ پر بحالی آ گئی، مبارکبادوں کے شور بلند ہو گئے. ایک معلوم ہوا عید کا لمحہ ہے، عبداللہ بچ گئے، 100 اونٹ قربان ہوئے. یہ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، بتوں کی راہ میں قربان نہیں ہوئے، یہ سمجھ لیجیے آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو رسول اللہ نے دادا کے اس فعل کو کنڈم نہیں کیا کہ میرے دادا مسلمان نہیں تھے ان سے غلطی ہو گئی، بلکہ رسول مقام فخر میں کہتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل جن کے گلے سے چھری پلٹی اور دوسرے عبداللہ جن کے گلے سے چھری پلٹی. صلوات بھیجتے ہیں. سرور کائنات مقام فخر میں اکثر فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح ابراہیم اسماعیل اور دوسرے ذبیح عبداللہ. لیکن اندازہ لگائیے آپ کے ریٹ اب بڑھ رہا ہے. اسماعیل والا معاملہ ایک دمبے پر طے ہو گیا، لیکن عبداللہ والا معاملہ ایک دمبے پر نہیں 100 اونٹوں پر جا کے طے ہوا. اب اس کے بعد قرآن نہیں ڈالا جائے گا ذبح عظیم ہی ہوگا. یہ جناب عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے جو تاریخ کے اندر ان کی عظیم خدمات کے ذیل میں لکھا ہے. عبد المطلب کی زندگی میں تیسرا اور آخری کارنامہ جو عبد المطلب کے بڑھاپے کا کارنامہ ہے، جس سال حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ عبد المطلب کی زندگی کا آخری بہت شاندار اور بہت بڑا کارنامہ ہے جس کا تذکرہ تاریخ میں ہے. اور اس کا سیاسی پس منظر بھی تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ لیں گے کیا ہے. یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر ایک کشش ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے. یہ ایسے علاقے میں بنا ہے جہاں کا موسم سخت ہے، یا ایسے ملک میں ہے جہاں نیچرل بیوٹی نہیں ہے. جو لوگ مکے جا چکے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور مکے کا آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ یورپ کے طریقے سے ہرا بھرا نہیں ہے. درختوں سے ہری بھری لہلہاتی ہوئی وادیاں، خوبصورت پہاڑ، جھرنے، چشمے، جیسے یورپین کنٹریز میں یا ہندوستان میں کشمیر میں، ہماچل پردیش میں ٹھکانوں پر آپ دیکھیں گے، اور انڈیا میں بہت سے ٹھکانے. ایسا مکہ نہیں. کعبہ جو عمارت ہے اس کی عمارت میں بھی کوئی عمارت کے حساب سے بیوٹی نہیں ہے. جیسے تاج محل ہے کہ اس کو دیکھنے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں. یا ایجپشین پیرامڈس ہیں، ان کو دیکھ کے آدمی حیرت کی تصویر بن جاتا ہے. خانہ کعبہ کے اندر وہ مذہبی عظمت و جلالت نہیں جگہ پر، مگر آپ کہیے کہ عمارت کے حساب سے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آدمی دیکھتا رہ جائے، حیرت میں پڑ جائے. لیکن اس کے لیے ابراہیم کی ایک دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان لوگوں کی طرح موڑ دے. تو چاروں طرف سے دنیا کا انسان کھینچ کے کعبے کی طرف آتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے پہلے سے ہے، پری اسلامک ٹائم سے. چنانچہ یہ جگہ جو تھی یہ عرب کا بزنس سینٹر تھا، اور سال میں یہاں 2 پروگرام ہوتے تھے. ایک حج ہوتا تھا اور ایک عمرہ ہوتا تھا. حج اسی زمانے میں ہوتا تھا جس زمانے میں حج ہوتا ہے، وہی ڈیٹس تھیں. عمرہ رجب کے مہینے میں ہوتا تھا، یہ اسپیشل عمرہ. چھوٹا بازار رجب میں لگتا تھا اور بڑا بازار اس میں لگتا تھا، ذی الحجہ میں. اسی لیے رجب کے مہینے میں چونکہ قریب قریب کے لوگ آتے تھے، لہذا 1 مہینے لڑائی بند رہتی تھی عربستان میں. اور ذی الحجہ میں دور دور سے لوگ آتے تھے، لہذا پہلی ذیقعد سے لڑائی بند ہو جاتی تھی. ذی الحجہ کے مہینہ بھر بند رہتی تھی، محرم میں بند رہتی تھی. تو یہ لوگ سوچتے تھے کہ محرم ختم ہوتے ہوتے لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. پھر پہلی سفر سے لڑائیاں پھر شروع ہوتی ہیں. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے محرم الحرام. تو اکثر لڑکے پوچھتے ہیں اس میں حرام کیا ہے؟ وہ حرام حلال اس کا مذہبی سمجھتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. تو محرم الحرام مطلب حرام اس لیے لگا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر لڑنا بھیڑنا حرام ہے، لڑائیاں حرام ہے محرم میں، اس لیے اس کے ساتھ لفظ حرام لگا ہوا ہے. خیر، تو اس میں لوگ آتے تھے. تو ہوا یہ کہ یمن میں چاہا انہوں نے کہ بجائے مکے کے یمن سینٹر ہو جائے، وہاں انہوں نے کعبہ بنوایا اور چاہا لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، لیکن لوگ ادھر نہیں گئے، ادھر ہی آتے رہے. تو انہوں نے جھلا کے ایک فرضی افسانہ گڑھا کہ ایک عرب آیا تھا، وہ ہماری عبادت گاہ کو گندا کر گیا. وہ سب فرضی باتیں تھیں. انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اس کو نیست و نابود کر دیں اور اس کو مسمار کر دیں اور اس مکان کو ڈھا دیں، تاکہ جب یہ گھر نہ رہے گا تو کوئی طواف کرنے والا نہ رہے گا، تو کوئی آنے والا نہ رہے گا، تو لوگ ہماری طرف آئیں گے.
اس خیال سے یمن کے بادشاہ نے اپنے سردار ابرہے کے سرکردگی میں ایک پوری آرمی بھیجی خانہ کعبہ کو گرانے کے واسطے۔ مکے والے باقاعدہ کسی ٹرینڈ آرمی سے مقابلہ کرنے کے واسطے تیار نہیں تھے۔ یہ قبیلے والے لوگ تھے، قبائلی لڑائیاں لڑا کرتے تھے، 100-200 ادھر سے 100-200 ادھر سے، لیکن کسی باقاعدہ حکومت کی آرمی کا مقابلہ کریں یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ نہ ان کے پاس وہ اکوپمنٹس تھے، نہ ان کے پاس وہ ٹریننگ تھی، نہ ان کے پاس اتنے آدمی تھے، وہ تمام چیزیں نہیں تھیں کہ باقاعدہ کسی کنٹری کی آرمی کا یہ مقابلہ کر سکیں، یہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ ڈھانے کے واسطے ابرہے کا لشکر آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ مکے والوں نے اپنے جان کے خوف سے شہر چھوڑنا شروع کیا۔ اور جو لوگ مکے جا چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکے کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان میں کیوز ہیں، تو یہ لوگ نکل نکل کے ان کیوز میں جا کے بیٹھ گئے، اور ادھر یہ اطلاعات آنے لگیں تو اس کا لشکر مکے کے باہر آ گیا ہے۔ مکے کے باہر چراگاہ تھی، اور چراگاہ میں عبد المطلب کے اونٹ وغیرہ چلا کرتے تھے۔ ان کا لشکر جب آیا تو ان کے لشکر نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب نے یہاں سے ان کے سردار کو میسج بھیجا کہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ جا سنیے گا، اس نے ٹائم دیا ملاقات کا، کیا کہ فلاں وقت آ جائیں، اور ادھر اس نے ایک خیمے میں دربار لگایا۔ دربار کی سچویشن یہ تھی کہ مین تو اس نے تخت بچھوایا ہے، اس تخت پر تو خود بیٹھا، اور جتنے درباری اس کو بٹھانا تھے اتنی کرسیاں لگوائیں گن کے اس نے۔ اگر وہ چاہتا تھا کہ 100 آدمی اس کے پاس بیٹھے ہیں تو اس نے گن کے 100 کرسیاں لگوائیں، ایک کرسی بھی ایکسٹرا نہیں۔ اور اس نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر آن کے بیٹھ جانا، اور جب قریش کا سردار آئے تو خبردار کوئی اس کی تعظیم کو نہ اٹھے اور کوئی اپنی کرسی نہ چھوڑے۔ وہ اس تخت کے سامنے کھڑے کھڑے بات کرے گا مجھ سے اور میں اس سے بات کروں گا۔ کوئی آدمی اپنی کرسی نہ چھوڑے، وہاں کرسی ایکسٹرا تھی نہیں، وہ خود تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارا انتظام کرنے کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کو ٹائم دیا، کہا آئیے۔ عبد المطلب چونکہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک جلالت و ہیبت ملی تھی، جیسے ہی اس کے خیمے میں داخل ہوئے سب سے پہلا شخص جو تعظیم کو اٹھا وہ خود تھا۔ جب وہ تعظیم کو اٹھا تو ظاہر ہے کہ درباری کیسے بیٹھے رہ جاتے، درباری بھی سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایکسٹرا کرسی تھی نہیں، اب یہ بیٹھے کہاں؟ نتیجہ کہ وہی تخت جو بچھا ہوا تھا اس کے لیے، اسی پر وہ ایک طرف کھسکا، کہا یہ تشریف لائیے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ ادھر سب درباری بیٹھے ہیں اور ایک تخت پر 2 آدمی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک ان کا سردار ہے اور ایک عبد المطلب۔ یہ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ جا کے بیٹھے وہاں، اور جانے کے بعد اس نے کہا کیسے تشریف لائے، کیا بات ہے؟
تو ہم نے بڑے سمپل انداز میں بڑی سادگی سے کہا کہ تیرے لشکر نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ بھائی میرے اونٹوں کو چھوڑ دے۔ وہ یہ سن کے اچھل پڑا، ایک دم حیران رہ گیا۔ وہ سر سے پیر تک ان کو دیکھنے لگا، وہ اپنی حیرت کو کنٹرول نہیں کر سکا، چھپا نہیں سکا۔ کہنے لگا ہاں، ارے آپ کا جیسا بڑا سردار، یہ شاندار انسان، تعجب ہے کہ آپ 4 اونٹوں کے لیے آئے میرے پاس، اور جس گھر کے متولی ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے۔ آپ جس گھر کے متولی ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے، اور 4 اونٹوں کے لیے آپ میرے پاس دوڑے آئے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کس ٹائپ کے آدمی ہیں۔ یہی کہلوانا چاہتے تھے، ورنہ جو 100 اونٹ کاٹ کے قربان کر دے وہ کھلا دے، اس کو پرواہ کیا ہے؟ یہی اس سے کہلوانے کے لیے گئے تھے۔ اور جب اس نے وہ بات کہہ دی کہ آپ کا ایسا شاندار سردار وہ 4 اونٹوں کے لیے آیا ہے، تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ اونٹ میرے ہیں تو مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، گھر جس کا ہے وہ بچائے گا، جس کا گھر ہے وہ بچائے گا۔ اب سمجھے آپ، اب بھی کہے جائیے گا کہ ابو طالب کافر تھے، عبد المطلب کافر تھے، کہ جس کا گھر ہے وہ بچائے گا۔ اور عزیزان گرامی، جس کا گھر تھا اس نے بچا لیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے بہت دل سے بہت پسند ہے، اور میں اس کو ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، اور مجلسوں میں نے بمبئی میں بھی کئی دفعہ پڑھا ہے۔ اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ جیسے کعبہ محترم ہے ویسے ہی حسین کی عزاداری محترم ہے۔ تو جو عزاداری پہ حملے ہوتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے گی۔ عزاداری تو کعبے کی طرح ہے، جس نے وعدہ کیا ہے وہ بچائے گا۔ ہمیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑی رہتی ہے کہ یہ ماتمدار جو ہیں ان کو کوئی پکڑ نہ لے جائے۔ خلوات کہتے ہیں محمد۔ گفتگو یہاں پر تمام ہو گئی۔ عبد المطلب جو کہلوانا چاہتے تھے وہ کہلوا لیا اس سے، اور جو خود کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رات آئی جس کے سویرے کعبے پر حملہ ہونے والا تھا۔ قرارداد کے مطابق، اس کی اسکیم کے مطابق وہ رات آئی جس کے سویرے کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہونے والا تھا۔ جو لوگ مکے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ ویلی ہے، یعنی چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بیچ میں خانہ کعبہ ہے نیچے۔ آج پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے عمارتیں بن گئی ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ آپ دماغ سے ان بلڈنگوں کو ہٹائیے تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑیاں ہیں اور نیچے آبادی ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ رات جب آئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ اپنا سارا سامان لے کے مکے سے باہر چلے گئے، یہاں تک کہ جو پیٹس تھے، پالو جانور، وہ بھی لوگ لے گئے۔ کسی کے اگر طوطا پلا ہوا ہے تو اپنا طوطا لے گیا، کسی کو مرغیاں پلی ہیں تو اپنی مرغیاں لے گیا، کسی کے بکری پلی ہے تو اپنی بکری لے کے چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلی ہے تو بلی لے گیا اپنی۔ مطلب یہ وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ اور اس رات جس کو سویرے کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہونے والا تھا، مکے شہر میں صرف سانس لینے والے 2 آدمی تھے،
ایک عبد المطلب عرب کا بوڑھا سردار اور دوسرے اس کا جوان بیٹا ابو طالب. صرف 2 آدمی اس رات مکے کے اندر موجود تھے. باقی سارا شہر خالی ہو گیا تھا. نہ آدمی تھا کوئی مکے کے اندر، نہ جانور تھا کوئی مکے کے اندر، کوئی نہیں تھا. عبد المطلب اور ابو طالب صرف تھے. یہاں تک کہ سویرا ہوا، دونوں گھر سے نکلے، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کتنا اطمینان تھا، کتنا اعتماد تھا، کتنا کانفیڈنس تھا، یہ اللہ ہی جاتا سکتا ہے. ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کتنا زیادہ ان کے اندر اعتماد و اطمینان تھا. لیکن خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی وہاں پر نہیں تھا. اور آپ یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. سارا شہر بھاگ گیا، صرف یہ 2 باپ بیٹے کھڑے رہ گئے. اسی دن سے ہم سمجھ گئے کہ میدان چھوڑ کے بھاگنا اس خاندان کا چلن نہیں ہے. چاہے کچھ ہو جائے، یہ میدان چھوڑ کے ہٹنے والے لوگ نہیں. کہ ایک مرتبہ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ سے کہا کہ بابا، ادھر کی پہاڑی کی طرف سے مجھے ہاتھیوں کے سر دکھائی دے رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ ہاتھی لائے تھے. عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے. یمنی فوج کے ساتھ ہاتھی تھے، اس لیے کہ انڈیا میں ہاتھی ہوتے ہیں، وہ انڈیا سے لے جاتے تھے. افریقن ہاتھی پالو نہیں ہوتا، وہ جنگلی رہتا ہے. لیکن انڈین ہاتھی جو ہے وہ پالو ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی آرمی میں، چونکہ انڈین آرمی میں ہاتھی رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی آرمی میں ہاتھی رکھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ادھر سے ہمیں ہاتھیوں کے سر ابھرتے دکھائی دے رہے ہیں. وہ کالے کالے پہاڑ اور کالے کالے پہاڑوں کے پیچھے سے کالے کالے ہاتھیوں کے سر ابھر رہے ہیں. ذرا منظر تصور کیجیے گا دماغ میں. اور 2 آدمی اطمینان و اعتماد کا پیکر بنے ہوئے سامنے کھڑے ہیں، جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. اور ایک دفعہ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا، آسمان پر غور سے دیکھو، کچھ دکھائی دیتا ہے؟ یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. بڑھاپے میں آدمی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے تو اکثر جوانوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو. تو بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا ذرا آسمان پر دیکھو، نظر دوڑاؤ، دیکھو کچھ تمہیں آسمان پر دکھائی دے رہا ہے. اور بیٹے نے ایک دفعہ پوری غور کی نظر آسمان پر ڈالی اور ایک طرف اشارہ کیا، کہا بابا ادھر سے کچھ ابر آتا دکھائی دے رہا ہے، ادھر سے کچھ ابر آتا دکھائی دے رہا ہے. بس جیسے ہی بیٹے نے یہ بات کہی، یہ تاریخ کی دھاندلیاں ہیں عزیزان گرامی. یہ سب چیزیں ان کو دکھائی نہیں دیتی کتابوں کے اندر. ہم بھی اپنے دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں، کتابی میں پڑھ کے پڑھ رہے ہیں. ہم پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن علماء اسلام اتنے بھولے ہیں کہ یہ واقعات پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں. غور سے دیکھا کہ بابا ادھر سے کچھ ابر آتا دکھائی دے رہا ہے. بس جیسے ہی بیٹے نے کہا ادھر سے کوئی ابر آتا دکھائی دے رہا ہے، باپ نے بڑے اطمینان سے کہا الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی.
کہا الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی. اور یہ کہتے کہتے ایک دفعہ وہ ابر جو تھا، جو دور سے بیٹے کو ابر دکھائی دے رہا تھا، وہ ابر نہیں تھا، وہ چونکہ دور تھا ذرا، لہذا وہ دور سے کالا ابر سمجھ میں آ رہا تھا. جیسے وہ قریب آیا اس ابر نے ڈائیو ماری تو معلوم ہوا وہ ابر نہیں، وہ ابابیلیں ہیں، وہ ابابیلیں ہیں. اور قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے. اب میں اس کے لیے آپ کو کیا سناؤں؟ آپ قرآن مجید کے اندر سورہ پڑھ لیجیے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قرآن مجید میں سورہ موجود ہے، اٹھا کے پڑھ لیجیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی مکاریوں کو رسوائی سے ہمکنار نہیں کر دیا؟ اور ابابیل نے اپنے پنجوں میں اور چوچ میں اٹکریاں لیے، زیادہ طاقت استعمال نہیں کی گئی. جس کے سر پہ اٹکری گری بس توڑتی بھی نکلتی چلی گئی. ایک ہی اٹکری میں ہاتھی بھی اور سوار بھی دونوں ختم. اب پوزیشن کیا ہو گئی؟ فجعلہم کعصف ماکول، ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. یہ بلاغت قرآن ہے. بھوسا تو خود ہی بھوسا ہوتا ہے، لیکن چبایا ہوا بھوسا کہہ کے اس کو اور زیادہ اس کی بربادی کی طرف اشارہ کر دیا. وہ ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. یہ خانہ کعبہ کو پروٹیکٹ کیا ہے اللہ نے، لیکن یہ ابو طالب کے، عبد المطلب کے بڑھاپے کا کارنامہ ہے. بات اب کل آگے بڑھے گی. مجھے اپنے بیان کے دوسرے حصے کی طرف بھی آنا ہے. تو ابھی پہلے ہی ٹکڑا چل رہا ہے، لیکن بہرحال بات کل آگے بڑھے گی. آج تو مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور تاریخ جب پڑھیے آنکھیں کھول کے پڑھیے، آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیے. یہ واقعہ اس سال کا ہے جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں. سورہ فیل مکے میں نازل ہوا ہے، یعنی واقعے کے 50 برس کے اندر نازل ہوا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا. واقعے کے 50 برس کے اندر نازل ہوا ہے. پچاس برس کا فاصلہ اور ڈسٹینس بہت نہیں ہوتا. قرآن میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے جو قصے ہیں، ان کے لیے کوئی دشمن اسلام کہہ دے کہ ارے یہ تو یوں ہی ہے، کسی نے دیکھا ہے. لیکن یہ پورا واقعہ جو بیان کیا قرآن مجید نے سورہ فیل میں، یہ آنکھوں کا دیکھا ہے مکے والوں کی. 40 برس کے سن میں حضور نے اعلان رسالت کیا ہے، 52 برس کے سن میں ہجرت فرمائی ہے. تو یہ 52 برس کے اندر کا معاملہ ہے. 52 برس مجھے بمبئی میں مجلس پہنچتے ہو گئے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو 52 برس کے اندر کا بمبئی کا کوئی قصہ ہو اور کوئی جھوٹ بیان کرے اور میں محرم میں موجود ہوں، میں کہہ دوں گا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، میں تو تھا.
تو معلوم ہے کہ 52 برس پرانے قصے کو یا 52 برس سے کم کا جو قصہ ہو اس کو آدمی جھوٹ نہیں بیان کر سکتا۔ تو کعبے پر جو ہاتھیوں کا حملہ ہوا اور جو ان پر پتھر برسے اور جو وہ چبایا ہوا بھوسا ہو گئے، یہ وہ کہانی نہیں ہے 400 برس پہلے کی، 1000 برس پہلے کی، 5000 برس پہلے کی کہ کس نے دیکھا ہے۔ وہاں دیکھنے والے موجود تھے، اگر واقعہ غلط ہوتا تو کافر ادھم کر دیتے، ایسا نہیں تھا، ہم تو خود تھے۔ تو جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے اس سال کعبے پر جب ہاتھیوں کا حملہ ہوا تو اللہ نے کعبے کو بچایا، اور رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے 52ویں برس، رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے 52ویں برس جب یزید کی فوج نے حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر نہیں بھیجا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ہی کعبہ ہے اور ایک ہی اللہ ہے۔ جب ابرہے کا لشکر گرانے آ رہا ہے کعبہ تو اللہ مدد کے لیے بھیج رہا ہے لشکر، اور جب یزید کا لشکر گرانے آ رہا ہے تو مدد کو نہیں بھیجتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل کے لیے فدیہ آ گیا، حسین پیارے ہوتے تو فدیہ نہ آ جاتا، اب میں کہتا ہوں وہاں تو دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، کعبہ تو وہی ہے۔ اس دن کعبہ پیارا تھا جو آپ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا، اور اس دن کعبہ پیارا نہیں تھا جب یزید کا لشکر خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسا رہا تھا اور پتھر برسا رہا تھا اور بمباری کر رہا تھا، جس سے کعبے کی دیوار گر گئی، کعبے کا پردہ جل گیا، تبرکات کعبہ جل گئے، کعبے کے چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ عزیزان گرامی، اگر اس وقت کعبہ گر جاتا تو اسلام آیا نہیں تھا، رسول نے اعلان رسالت کیا نہیں تھا، دین کو نقصان پہنچ جاتا، لہذا کعبے کو بچایا گیا۔ اگر اس وقت کعبے کے لیے لشکر بھیج دیا جاتا تو ظالم کا چہرہ بے نقاب نہ ہوتا، لہذا کوئی مدد کے لیے لشکر نہیں بھیجا گیا۔ معلوم اللہ کی پالیسی اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اگر جان دے کے دین کی حفاظت ہو تو جان دے کے کی جائے گی، اگر جان بچا کے دین کی حفاظت ہو تو جان بچا کے کی جائے گی۔ یہ بات کل آگے بڑھے گی، آج بات یہیں پر تمام ہو جائے گی، اس لیے کہ محرم کی تیسری رات آ گئی ہے، آہستہ آہستہ اضحیٰ کے دن آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا، چلتے چلتے گھوڑا رکا، امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا گھوڑا بدلا، کہتے ہیں 6 گھوڑے بدلے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ 6 گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں شت فرات بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ گھوڑے سے اتر پڑے، جھک کے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اس کو دیکھا اور سونگھا، اور اس کے بعد جیب سے مٹھی خاک کی نکالی، دونوں مٹیوں کا رنگ ملایا، دونوں کو بار بار سونگھا، دونوں کا رنگ بھی ایک تھا، دونوں کی خوشبو بھی ایک تھی، دونوں ہاتھوں سے خاک وہیں پھینک دی اور آواز دی بھیا عباس
ہمارا سفر تمام ہو گیا. بھیا عباس یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہماری حتیٰ کی حرمت کی جائے گی. حسین مصائب کربلا بیان کر رہے ہیں، چاہنے والے جمع ہیں، پتہ نہیں سیدانیوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں، لیکن خیمے وہاں کے اوپر لگا دیے گئے. حضرت عباس نے چاہا کہ خیمے دریائے کنارے لگیں، اس لیے کہ جنگی نقطہ نظر سے وہ جگہ بہتر تھی، لیکن دشمن نے کہا ہم یہاں خیمے نہیں لگنے دیں گے. حسین نے یہ نہیں چاہا کہ خیمے کی جگہ کے ایشو پر تلوار چل جائے، جو بعد میں تاریخ لکھے کہ فوجی بھی جاہل تھے اور حسین کے بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے تلوار چل گئی. وہ تلوار جو حق و صداقت کے لیے چلنے والی ہے، وہ تلوار جو دین کی زندگی کے لیے چلنے والی ہے، وہ خیموں کی جگہ کے لیے نہیں چلے گی. حسین نے کہا بھیا عباس خیمے ہٹا دیں. جلتی ریتی پر خیمے برپا کیے گئے، دریا سے دور خیمے برپا کیے گئے، لیکن آج کربلا آباد ہو گئی. زمین کربلا پہ حسین پہنچ گئے، وعدگاہ پہ پہنچ گئے، کربلا آباد ہو گئی. روایت میں ہے کہ یہ مٹی حسین کے گھر میں ہمیشہ سے تھی. جب چلنے لگے تھے تو جناب ام سلمہ کے پاس آئے تھے ملنے کے لیے. تو بیوی نے پوچھا تھا بیٹا حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا تھا نانی جان عراق کی طرف جا رہا ہوں. تو فرمانے لگی کہ بیٹا حسین نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا کو کہتے سنا ہے کہ میرا حسین زمین عراق پر شہید کر دیا جائے. سر جھکایا، کہا سوچئے نانی جان، جب میرے نانا نے فرما دیا تو کیا میرے نانا کے فرمائے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے نانا جان کچھ فرما دیں وہ نہ ہو؟ بی بی ام سلمہ رونے لگی. کہا بیٹا تمہارے نانا مجھے تمہارے قبر کی خاک دے گئے. کہا ہاں مجھے معلوم ہے، یہ بات بھی میرے علم میں ہے. یہ کہا کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی خاک نکال کے دی، کہا اس کو بھی اسی خاک میں شامل کر لیجئے. لیجیے حسین چلے گئے، بی بی ام سلمہ نے حسین کی دی ہوئی خاک بھی اسی خاک میں شامل کر لی جو خاک رسول اللہ دے گئے تھے. اس لیے کہ اطلاع دے گئے تھے کہ ام سلمہ جب میرا حسین مار ڈالا جائے گا تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی، یہ مٹی نہ رہے گی. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حسین جب سفر پر چلے گئے تو میں ہر نماز کے بعد اس شیشے کو دیکھتی تھی اور اس کے اندر خاک موجود تھی. میں اپنے دل کو تسلی دیتی تھی میرا حسین خیریت سے ہے. یہاں تک کہ آسمان پر محرم کا چاند نکلا، کہتی ہیں میرا اضطراب بڑھنے لگا، مگر میں ہمیشہ خاک کو دیکھتی تھی، خاک اپنی اصلی حالت میں رہتی تھی، میرا دل اطمینان سے ہو جاتا تھا حسین خیریت سے ہیں. یہاں تک کہ محرم کی 10ویں تاریخ آ گئی، کہتی میرے دل کا اضطراب بہت بڑھ گیا، میں بار بار شیشے کو دیکھتی تھی مگر شیشے میں خاک موجود تھی. فرماتی ہیں کہ عصر کے وقت مجھے نیند آ گئی، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ سر پر امامہ نہیں ہے، دوش پر ردا نہیں ہے، سر اقدس پر خاک پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا میں نے یہ حال دیکھ کہ یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ تو رونے لگے. کہا ام سلمہ میرا حسین مار ڈالا گیا، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں. بیوی کہتی ہیں اب جو میری آنکھ کھلی میں نے شیشہ دیکھا تو خون تازہ جوش مار رہا تھا.